چیپٹر نمبر 3 ریاست اور انقلاب 1871 کے پیرس کمیون کا تجربہ مارکس کا تجزیہ کمیون والوں کی ہیروئزم کس بات میں ہے؟ یہ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ 1870 کی خزاں میں کمیون سے چند مہینے پہلے مارکس نے پیرس کے مزدوروں کو انتباہ کیا تھا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی بھی کوشش مایوس کن حماقت ہوگی، لیکن جب مارچ 1871 میں مزدوروں کو فیصلہ کن جنگ کے لیے مجبور کر دیا گیا اور انہوں نے اس کو منظور کر لیا، جب بغاوت واقعہ بن گئی تو مارکس نے پرورتاری انقلاب کا بری علامتوں کے باوجود انتہائی جوش کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ مارکس نے ناوقت تحریک کی مذمت کرنے کے اصول پرستانہ رویہ اختیار نہیں کیا، جیسا کہ مارکسزم کے بدنام روسی غدار پلخانوف نے کیا، جس نے نومبر 1905 میں مزدوروں اور کسانوں کی جدوجہد کی ہمت افزائی کے لیے لکھا اور دسمبر 1905 کے بعد اعتدال پرست انداز میں شور مچانے لگا، اسلحہ سنبھالنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہرحال مارکس صرف کمیون والوں کی ہیروئزم کے مداحہ تھے، جنہوں نے ان کے قول کے مطابق آسمانوں پر دعویٰ بول دیا تھا، حالانکہ عوامی انقلابی تحریک اپنا مقصد نہ حاصل کر سکی، لیکن انہوں نے اس کو ایک ایسا تاریخی تجربہ سمجھا جو اہمیت کا حامل تھا۔ اس کو عالمی پرورتاری انقلاب کی کچھ پیش قدمی اور ایسا عملی قدم سمجھا جو سینکڑوں پروگراموں اور دلیلوں سے زیادہ اہم تھا۔ مارکس نے تجربے کا تجزیہ کرنے، اس سے طریقہ کار کے سبق حاصل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھا۔ وہ واحد تصحیح جو مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ضروری سمجھی، انہوں نے پیرس کمیون والوں کے انقلابی تجربے کی بنیاد پر کی۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نئے جرمن ایڈیشن کے آخری پیش لفظ میں دونوں مصنفوں کے دستخط اور 24 جون 1872 کی تاریخ ہے۔ اس پیش لفظ میں مصنفوں کارل مارکس، فریڈرک اینگلس نے کہا ہے کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا پروگرام جگہ بجگہ پرانا ہو گیا ہے، اور وہ آگے چل کر کہتے ہیں خاص طور سے کمیون نے یہ ثابت کیا کہ مزدور طبقہ محض بنی بنائی ریاستی مشینری پر قبضہ کر کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ مصنفوں نے وہ الفاظ جو اس اقتباس کے دوسرے واوین میں ہیں مارکس کی کتاب فرانس میں خانہ جنگی سے لیے ہیں۔ اس طرح پیرس کمیون کے ایک بنیادی اور خاص سبق کو مارکس اور اینگلز نے ایسی اہمیت کا حامل خیال کیا کہ اس کو انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ایک اہم تصحیح کی حیثیت سے جگہ دی۔ یہ بات غیر معمولی طور پر کرداری ہے کہ اسی اہم تصحیح کو موقع پرستوں نے توڑ مروڑ دیا ہے، اور اس کے معنی اگر 99% نہیں تو 90% کمیونسٹ مینیفیسٹو کے پڑھنے والوں کے لیے واضح نہیں ہے۔ ہم اس توڑ مروڑ پر آگے چل کر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے ایک باب میں جو خاص طور سے توڑ مروڑ والی باتوں کے لیے واقف ہوگا۔ یہاں صرف اس بات پر توجہ کرنا کافی ہوگا کہ مارکس کے جس مشہور بیان کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے، اس کی رائج اور بھونڈی توضیح یہ ہے کہ گویا مارکس نے یہاں سست رفتار ارتقاء کے خیال پر، اقتدار پر قبضہ جمانے وغیرہ کے بجائے زور دیا۔ در حقیقت واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مارکس کا خیال یہ ہے کہ مزدور طبقے کو بنی بنائی ریاستی مشینری پر قبضہ کرنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو توڑنا اور پاش کر دینا چاہیے۔ 12 اپریل 1871 کو، یعنی ٹھیک کمیون کے زمانے میں، مارکس نے گلیمان کو لکھا، اگر تم میرے 18ویں برومیر کا آخری باب دیکھو تو پاؤ گے کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی انقلاب کی آئندہ کوشش پہلے کی طرح یہ نہ ہوگی کہ نوکر شاہی اور فوجی مشینری ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچائی جائے، بلکہ اس کو پاش کرنے کی ہوگی۔ اور وزیر اعظم پر ہر حقیقی عوامی انقلاب کے لیے یہی ابتدائی شرط ہے، اور پیرس میں ہمارے جری کامریڈ اسی کے لیے کوشاں ہیں۔ نوکر شاہی اور فوجی مشینری کو پاش کرنے کے الفاظ ریاست کے تعلق سے انقلاب کے دوران پرولتاریہ کے فریضوں کے بارے میں مارکسزم کے خاص سبق کو مختصر طور سے اظہار کرتے ہیں، اور اسی سبق کو ہی نامکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، بلکہ اس کو مارکسزم کی کاوتسکی والی رائج توضیح سے صاف توڑ مروڑ دیا گیا۔ جہاں تک مارکس کے 18ویں برومیر کے حوالے کا سوال ہے، ہم نے متعلقہ اقتباس کو اوپر پیش کیا ہے۔ مارکس کی مندرجہ بالا بحث میں 2 نقطوں کی طرف خاص طور سے توجہ دینا زیادہ دلچسپ ہوگا۔ اول، انہوں نے اپنے نتیجے کو براعظم تک محدود رکھا۔ یہ 1871 میں سمجھ میں آنے والی بات تھی، جبکہ برطانیہ ہنوز خالص سرمایہ دار ملک کا نمونہ تھا، لیکن بلا کسی فوجی گروہ اور بڑی حد تک بلا نوکر شاہی کے
اس لیے مارکس نے برطانیہ کو خارج کر دی، جہاں انقلاب حتیٰ کہ عوامی انقلاب بنی بنائی ریاستی مشینری کو تباہ کرنے کی ابتدائی شرط کے بغیر ممکن معلوم ہوتا اور واقعی ہی ممکن ہوتا۔ آج 1917 میں پہلی عظیم سامراجی جنگ کے وقت مارکس نے جو پابندی لگائی تھی اس کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں جو ساری دنیا میں اینگلو سیکسن آزادی کے سب سے بڑے اور آخری نمائندے اس معنی میں تھے کہ وہ کسی فوجی گروہ اور نوکر شاہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ نوکر شاہی اور فوجی اداروں کے کل یورپی گندے اور خون آشام دلدل میں پھنس گئے ہیں، جو ہر چیز کو اپنا ماتحت بنا رہے ہیں اور دبا رہے ہیں۔ آج برطانیہ اور امریکہ میں ہر حقیقی عوامی انقلاب کی ابتدائی شرط بنی بنائی ریاستی مشینری کو پاش کرنا اور تباہ کرنا ہے۔ دوسرے، مارکس نے اس بہت ہی گہرے ریمارکس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ نوکر شاہی اور فوجی ریاستی مشینری کو تباہ کرنا ہر حقیقی عوامی انقلاب کی ابتدائی شرط ہے۔ مارکس کی زبان سے عوامی انقلاب کا خیال عجیب معلوم ہوتا ہے، اور روسی پلخانوف والے اور منشوک کہ وہ پیرو جو مارکس وادی کہلانے کے خواہاں ہیں، ممکن ہے یہ اعلان کر دیں کہ یہ مارکس کے قلم سے غلطی سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے مارکسزم کو ایسے کھوکھلے اعتدال پرست توڑ موڑ تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے لیے بورژوا انقلاب اور پرولتاری انقلاب کے مقابلہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا، اور اس تضاد کی توضیح میں بھی وہ بے جان طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم 20ویں صدی کے انقلابوں کو مثال کے طور پر لیں تو ہم کو در حقیقت یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پرتگال اور ترکی دونوں کے انقلاب بورژوا انقلاب ہیں۔ بہرحال ان کا کوئی بھی عوامی انقلاب نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی بھی عوام کی کثیر تعداد، ان کی بڑی اکثریت سرگرمی اور خود مختاری سے اپنے معاشی اور سیاسی مطالبات لے کر نمایاں حد تک بھی میدان میں نہیں آتی۔ اس کے برعکس، حالانکہ 1905 سے 1907 کے روسی بورژوا انقلاب نے ایسی شاندار کامیابیوں کا مظاہرہ نہیں کیا جو کبھی کبھی پرتگال اور ترکی کے انقلابوں کا نصیب ہوئی، لیکن وہ بلا شبہ حقیقی عوامی انقلاب تھا، کیونکہ عوام کی بڑی تعداد، ان کی اکثریت سب سے نچلے سماجی لوگ جو جبر و تشدد اور استحصال سے کچلے ہوئے تھے، خود مختاری سے اٹھے اور انقلاب کے سارے دھارے پر اپنے مطالبات کی اس پرانے سماج کی جگہ جو برباد کیا جا رہا تھا، اپنے طریقے سے نئے سماج کی تعمیر کے لیے اپنی کوششوں کی چھاپ لگا دی۔ 1871 میں یورپ میں بر اعظم کے کسی بھی ملک میں پرولتاریہ عوام کی اکثریت پر مشتمل نہ تھا۔ حقیقی طور پر اکثریت کو اپنی تحریک میں کھینچ لینے والا عوامی انقلاب اسی وقت ایسا بن سکتا ہے جب وہ پرولتاریہ اور کسانوں دونوں کو اپنے میں سمیٹ لے۔ اس وقت ان دونوں طبقوں پر عوام مشتمل تھے۔ یہ دونوں طبقات اس بات سے متحد ہو گئے تھے کہ نوکر شاہی اور فوجی ریاستی مشینری ان پر جبر و تشدد کرتی، کچلتی اور ان کو لوٹتی کسوٹتی ہے۔ اس مشینری کو پاش کرنا، اس کو توڑنا عوام کے واقعی مفاد میں ہے، ان کی اکثریت کے مزدوروں یا زیادہ تر کسانوں کے مفاد میں۔ یہی غریب ترین کسانوں اور پرولتاریہ کے آزاد اتحاد کی ابتدائی شرط ہے، جبکہ ایسے اتحاد کے بغیر جمہوریت ناپائیدار اور سوشلسٹ تشکیل ناممکن ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پیرس کمیون ایسے اتحاد کے لیے راستہ بنا رہا تھا، حالانکہ وہ متعدد داخلی اور خارجی حالات کی وجہ سے اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکا۔ لہذا حقیقی عوامی انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے مارکس نے پیٹی بورژوا کی خصوصیات کو ذرا بھی فراموش کیے بغیر 1871 میں یورپ کے براعظم کے زیادہ تر ملکوں میں طبقوں کے حقیقی توازن کا سختی سے حساب لگایا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری کو پاش کرنے کی ضرورت مزدوروں اور کسانوں دونوں کے مفاد میں ہے۔ یہ ان کو متحد کرتی ہے اور ان کے سامنے جھوک کو ہٹا کر کوئی نئی چیز لانے کا مشترکہ فریضہ رکھتی ہے۔ تو آخر کیا چیز لانے کا؟ نمبر 2، توڑی ہوئی ریاستی مشینری کی جگہ کیا چیز لائی جائے؟ 1847 میں مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ اس وقت خالص مجرد تھا، بلکہ زیادہ صحیح یہ کہنا ہوگا یہ ایسا جواب تھا جو فرائض کو دکھاتا تھا لیکن ان کو پورا کرنے کے طریقے نہیں بتاتا تھا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ جواب دیا گیا تھا کہ حکمراں طبقے کی حیثیت سے پرولتاریہ کی تقسیم، جمہوریت کی جیت اس مشینری کو بدلے گی۔ مارکس نے یوٹوپیا میں نہ پڑھ کر یہ توقع کی کہ عام تحریک کا تجربہ اس سوال کا جواب فراہم کرے گا کہ حکمراں طبقے کی حیثیت سے پرولتاریہ کی یہ تنظیم کون سی ٹھوس صورتیں اختیار کرے گی اور ٹھیک کس طریقے سے یہ تنظیم سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ مستقل جمہوریت کی جیت سے متحد ہوگی۔ کمیون کا تجربہ چاہے جتنا کم تھا، لیکن مارکس نے اپنی کتاب فرانس میں خانہ جنگی میں اس کا بڑی توجہ کے ساتھ تجزیہ کیا۔
اس تصنیف میں سے ہم اہم ترین حوالے پیش کر رہے ہیں۔ زمانہ وسطیٰ میں پیدا ہو کر 19ویں صدی میں مرکوز ریاستی اقتدار کا مہا اپنے ہمہ جائی اداروں، مستقل فوج، پولیس، نوکر شاہی، کلیسا اور عدالتوں کے ارتقاء ہوا۔ سرمایہ اور محنت کے درمیان طبقاتی دشمنی کے ارتقاء کے ساتھ ریاستی اقتدار نے زیادہ سے زیادہ محنت کو دبانے کے لیے سماجی اقتدار کا کردار، طبقاتی تسلط کی مشینری کا کردار اختیار کیا۔ ہر انقلاب کے بعد جو طبقاتی جد و جہد میں آگے کی طرف ایک نمایاں قدم ہوتا ہے، ریاستی اقتدار کے خالص جبر و تشدد کا کردار زیادہ سے زیادہ کھلتا جاتا ہے۔ 1848-49 کے انقلاب کے بعد ریاستی اقتدار محنت کے خلاف سرمایہ کا قومی جنگی ہتھیار بن گیا اور سلطنت ثانی نے اس کو استوار کیا۔ سلطنت کا براہ راست تضاد کمیون تھا۔ یہ ایسی ریپبلک کی معین شکل تھی جو نہ صرف طبقاتی تسلط کی شاہی شکل کو ہٹانے والی تھی بلکہ خود طبقاتی تسلط کو بھی۔ پروتاری سوشلسٹ ریپبلک کی یہ معین شکل کس پر مشتمل تھی؟ وہ کون سی ریاست تھی جس کی اس نے تخلیق شروع کی؟ کمیون کا پہلا فرمان تھا مستقل فوج کا خاتمہ اور اس کی جگہ پر مسلح عوام کو لانا۔ اب یہ مطالبہ ہر اس پارٹی کے پروگرام میں نظر آتا ہے جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہنا چاہتی ہے، لیکن ان کے پروگراموں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا اظہار ہمارے سوشلسٹ انقلابیوں اور منشفقوں کے طور طریقوں سے سب سے زیادہ اچھی طرح ہوتا ہے، جنہوں نے 27 فروری کے انقلاب کے فوراً بعد ہی اس مطالبے کی تکمیل سے عملی طور پر انکار کر دیا۔ کمیون کی تشکیل شہری نمائندوں سے ہوئی جو پیرس کے مختلف انقلابی حلقوں سے عام ووٹ کے ذریعے منتخب کیے گئے تھے۔ وہ جواب دہ تھے اور کسی وقت بھی ممبری سے ہٹائے جا سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان ممبروں کی اکثریت مزدوروں یا مزدور طبقے کے تسلیم شدہ نمائندوں پر مشتمل تھی۔ پولیس جو اس وقت تک ریاستی حکومت کا اعلیٰ کار تھی فوراً اپنے تمام سیاسی عوامل سے محروم کر دی گئی اور کمیون کے ذمہ دار ادارے میں تبدیلی کر دی گئی جس کو ہر وقت بدلا جا سکتا تھا۔ سرکاری انتظام کی تمام دوسری شاخوں کے افسروں کی بھی یہی صورت تھی۔ کمیون کے ممبروں سے لے کر اوپر سے نیچے تک پبلک خدمات کے تمام کام مزدوروں کی اجرت پر کرنے تھے۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے ہر طرح کی خصوصی رعایتیں اور نمائندگی کے لیے رقموں کی ادائیگی ان اعلیٰ افسروں کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ ایک بار مستقل فوج اور پولیس سے چھٹکارا حاصل کر کے جو پرانی حکومت کی ٹھوس طاقت کے آلات تھے، کمیون نے فوراً اس کو لیا کہ روحانی جبر و تشدد کے ہتھیار پادریوں کی طاقت کو توڑ دیا جائے، عدالتی افسران کی نام نہاد خود مختاری ختم کر دی گئی، آئندہ ان کا انتخاب کھلا ہونا تھا اور وہ جواب دہ اور قابل تبدیلی تھے۔ کمیون توڑی ہوئی ریاستی مشینری کی جگہ جو تبدیلی لایا وہ صرف زیادہ بھرپور جمہوریت معلوم ہوتی تھی۔ مستقل فوج کا خاتمہ، تمام افسروں کا انتخاب اور تمام ذمہ دار لوگوں کو واپس بلانے کا اختیار۔ لیکن حقیقت میں اس سے صرف کا مطلب ایک طرح کے اداروں کی جگہ اصولی طور پر دوسری قسم کے اداروں کے آنے کی زبردست تبدیلی ہے۔ یہاں پر بالکل ٹھیک مقدار کے کوالٹی میں عبور کا ایک واقعہ ہے۔ جمہوریت جس کا نفاذ اس حد تک انتہائی بھرپور اور متواتر طریقے سے کیا جاتا ہے جس حد تک ہم عام طور پر اس کا تصور کر سکتے ہیں، بورژوا جمہوریت سے پروتاری جمہوریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ریاست کسی مخصوص طبقے کو دبانے کے لیے ایک مخصوص طاقت سے کسی ایسی چیز میں جو اب ریاست نہیں رہی ہے، بورژوازی کو دبانے اور اس کی مزاحمت کو کچلنے کی اب بھی ضرورت رہتی ہے۔ کمیون کے لیے یہ خاص کر ضروری تھا اور اس کی شکست کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس نے اس کو کافی عزم کے ساتھ نہیں کیا۔ بہرحال یہاں دباؤ ڈالنے والا ادارہ آبادی کی اکثریت ہے نہ کہ اقلیت، جیسا کہ ہمیشہ غلامی، کسان غلامی اور اجرت کی غلامی میں ہوتا آتا تھا، جو کہ لوگوں کی اکثریت خود اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو دباتی ہے۔ اس لیے دباؤ ڈالنے کے لیے خاص طاقت کی اب ضرورت نہیں رہتی۔ اس معنی میں رستہ رستہ ریاست مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص رعایات رکھنے والی اقلیت کے مخصوص اداروں یعنی مخصوص رعایتیں رکھنے والے افسران اور مستقل فوج کے افسران کی جگہ اکثریت خود یہ سب فرائض انجام دے سکتی ہے، اور جتنے زیادہ عوام ریاستی اقتدار کے فرائض انجام دیتے ہیں اتنا ہی کم اس اقتدار کے وجود کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کمیون کے مندرجہ ذیل اقدامات جن پر مارکس نے زور دیا ہے خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ نمائندگی کے لیے ہر طرح کے رقوم کی ادائیگی کی منسوخی،
اور افسران کے لیے تمام مالی رعایتوں کا خاتمہ، ریاست کے تمام ملازمین کے کام کے معاوضے کو مزدوروں کی اجرت تک گھٹا دینا، یہاں بورژوا جمہوریت سے پرورتاری جمہوریت کی طرف، جبر و تشدد کرنے والوں کی جمہوریت سے مظلوم طبقات کی جمہوریت کی طرف، ریاست سے جو مخصوص طبقے پر دباؤ ڈالنے کے لیے مخصوص طاقت ہے، عوام کی اکثریت، مزدوروں اور کسانوں کی عام طاقت کے ہاتھوں ظلم کرنے والوں پر دباؤ ڈالنے کی طرف موڑ زیادہ نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اور ریاست کے بارے میں اسی اہم نکتے سے متعلق مارکس کے سبق بھلا دیے گئے ہیں۔ عام بیانات میں جن کی تعداد بے شمار ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، جیسے وہ کسی پرانی قسم کی معصومیت ہو۔ جیسے عیسائیوں نے جب ان کے مذہب کو ریاستی مذہب کی حیثیت مل گئی، ابتدائی عیسائیت کی معصومیت کو مع اس کی جمہوری انقلابی اسپرٹ کے بھلا دیا۔ اعلیٰ ریاستی افسروں کی تنخواہیں گھٹانا محض معصوم ابتدائی جمہوریت کا مطالبہ معلوم ہوتا ہے۔ تازہ ترین موقع پرستی کے ایک بانی، سابق سوشل ڈیموکریٹ ایڈورڈ برنسٹائن نے متعدد بار ابتدائی جمہوریت پر بھونڈا بورژوا تمسخر کیا ہے۔ تمام موقع پرستوں کی طرح اور موجودہ کاؤتسکی والوں کی طرح وہ بالکل نہ سمجھ سکا کہ اول تو سرمایہ دار نظام سے سوشلزم تک عبور ابتدائی جمہوریت کی طرف کچھ مراجعیت کیے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ اس کے سوا پھر آبادی کی اکثریت اور اس کے بعد ساری آبادی کیسے ریاستی فرائض کی تکمیل میں حصہ لے سکتی، اور دوسرے سرمایہ دار نظام اور سرمایہ دار کلچر پر مبنی ابتدائی جمہوریت وہی ابتدائی جمہوریت نہیں ہے جو ماں قبل تاریخ یا ماں قبل سرمایہ داروں کے زمانوں میں تھی۔ سرمایہ دار کلچر نے بڑے پیمانے کی پیداوار، فیکٹریوں، ریلوے لائنوں، ڈاک اور ٹیلی فون وغیرہ کی تخلیق کی ہے، اور اس بنیاد پر پرانے ریاستی اقتدار کے زیادہ تر فرائض اتنے سادہ ہو گئے ہیں اور ان کو اس حد تک رجسٹری، ریکارڈ کرنے اور جانچ کرنے کے انتہائی سادہ کاموں تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ ہر خواندہ آدمی ان کو کر سکے اور بہت آسانی سے معمولی مزدوروں کی اجرت پر کیا جا سکے، اور ان فرائض کو مخصوص رعایتوں کے ہر شائبے سے حالی کیا جا سکتا ہے۔ بلا استثناء تمام افسران کا انتخاب اور کسی بھی وقت ان کو واپس بلانے کا اختیار، ان کی تنخواہوں کو معمولی مزدوروں کی اجرت تک گھٹانا، یہ سادہ اور بدیہی جمہوری اقدامات مزدوروں اور کسانوں کی اکثریت کے مفادات کو مکمل طور پر متحد کرتے ہوئے ایسے پل کا کام بھی کرتے ہیں جو سرمایہ دار نظام سے سوشلزم کو جاتا ہے۔ ان اقدامات کا تعلق ریاستی سماج کی خالص سیاسی تنظیمی نو سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی مکمل معنی اور اہمیت صرف غاصبوں کی جائیداد ضبط کرنے کے سلسلے میں اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس پر عمل کیا جا رہا ہو یا اس کی تیاری کی جا رہی ہو، یعنی ذرائع پیداوار کی سرمایہ دارانہ نجی ملکیت کی سماجی ملکیت میں تبدیلی کے سلسلے میں۔ مارکس نے لکھا، کمیونی اخراجات کی دو سب سے بڑی وجوہ فوج اور افسر شاہی کو ختم کر کے تمام بورژوا انقلابوں کے نعرے یعنی سستی حکومت کو حقیقت بنا دیا۔ کسانوں میں سے پیٹی بورژوا کے دوسرے پرتوں میں سے بھی ایک بہت ہی حقیر اقلیت بورژوا معنی میں چوٹی تک بلند ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، یعنی خوشحال لوگوں میں بورژوا میں یہ محفوظ اور مخصوص رعایتیں رکھنے والے افسروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر سرمایہ دار ملک میں جہاں کسان اور ایسے سرمایہ دار ملکوں کی اکثریت ہے، ان کی وسیع اکثریت پر حکومت جبر و تشدد کرتی ہے اور وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے مشتاق ہوتے ہیں، وہ سستی حکومت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اس کی تکمیل صرف پرولتاریہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو کرتے ہوئے پرولتاریہ ساتھ ہی ریاست کی سوشلسٹ تنظیم نو کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ پارلیمانیت کا خاتمہ۔ مارکس نے لکھا، کمیون کو پارلیمانی نہیں بلکہ کام کرنے والا کارپوریشن ہونا چاہیے تھا، بیک وقت قانون بنانے والا اور ان کو پورا کرنے والا بھی، اس کی بجائے کہ 3 یا 6 میں ایک بار یہ فیصلہ کیا جائے کہ حکمران طبقے کا کون سا ممبر پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی اور ان کو دبانے کا کام کرے۔ عام انتخاب کے حق کو کمیونوں میں منظم عوام کی خدمت اس لیے کرنا تھا کہ وہ اپنے کارخانوں کے لیے مزدور، فورمین اور محاسب تلاش کر سکیں، جیسے کہ انفرادی انتخاب کا حق اس مقصد کے لیے کسی دوسرے اجر کی خدمت کرنا ہے۔ بھلا ہو سوشل شاونزم اور موقع پرستی کا، جن کا اس وقت راج ہے، کہ پارلیمانیت پر یہ لاجواب نکتہ چینی بھی 1871 میں کی گئی، اب مارکس کے فراموش کردہ الفاظ میں شامل ہو گئی ہے۔ پیشہ ور وزراء اور پارلیمانی حضرات، پرولتاریہ کے ساتھ غداری کرنے والوں اور ہمارے زمانے کے کوتا بھی سوشلسٹوں نے
پارلیمانیت پر نکتہ چینی کا کام انارکسٹوں کو سونپ دیا ہے، اور اس حیرت انگیز معقول بنا پر وہ پارلیمانیت پر ہر طرح کی نکتہ چینی کے انارکزم کی حیثیت سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ترقی یافتہ پارلیمانی ملکوں کا پرولتاریہ جو شڈمان، ڈیوڈ لینگ، سامبا اور اس طرح کے سوشلسٹوں سے کراہت کرتا ہے، اکثر انارکو سنڈیکلزم اس کے باوجود ہمدردی کا اظہار کرنے لگا ہے کہ وہ موقع پرستی کا سگا بھائی ہے۔ بہرحال مارکس کے لیے انقلابی جدلیت کوئی خالی خلی فیشنیبل لفاظی اور جھنجھنا نہیں تھی، جیسا کہ پلاخانوف، کاوتسکی اور دوسروں نے اس کو بنا دیا ہے۔ مارکس انارکزم سے انتہائی سختی کے ساتھ ناتا توڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ وہ بورژوا پارلیمانیت کے مویشیوں کے باڑے تک کو بے عقلی سے استعمال کرتا تھا، خصوصاً جب کہ صاف طور پر صورتحال انقلابی نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی وہ جانتے تھے کہ پارلیمانیت پر حقیقی انقلابی پرولتاری نکتہ چینی کیسے کی جائے۔ چند سال میں ایک بار یہ فیصلہ کرنا کہ حکمران طبقے کا کون سا ممبر پارلیمانیت کے ذریعے عوام کو دبائے اور کچلے، یہ ہے بورژوا پارلیمانیت کا اصلی نچوڑ، نہ صرف پارلیمانی آئینی شاہیوں میں بلکہ انتہائی جمہوری ریپبلکوں میں بھی۔ لیکن اگر ہم ریاست کے سوال کو لیں اور اگر ہم اس شعبے میں پرولتاریہ کے نقطہ نظر سے پارلیمانیت پر ریاست کے ایک ادارے کی حیثیت سے غور کریں تو پارلیمانیت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اسے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ مارکس کے اسباق جن کی بنیاد کمیون کے مطالعہ پر تھی ایسے فراموش کر دیے گئے کہ آج کے سوشل ڈیموکریٹ آج کل کے سوشلزم کے غدار پڑیے انارکسٹ یا رجت پرستانہ تنقید کے سوا پارلیمانیت کی کوئی اور تنقید واقعی سمجھ نہیں پاتے۔ پارلیمانیت سے نجات پانے کا طریقہ دراصل نمائندہ اداروں اور انتخاب کے طریقوں کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ نمائندہ اداروں کو بکواس کرنے والے اداروں کو کام کرنے والے اداروں میں تبدیل کرنا ہے۔ کمیون کو پارلیمانی نہیں بلکہ کام کرنے والا ادارہ ہونا تھا، بیک وقت قانون بنانے والا اور ان کو پورا کرنے والا، پارلیمانی نہیں بلکہ کام کرنے والا ادارہ۔ یہ آج کل کے پارلیمانیت کے حامیوں اور سوشل ڈیموکریسی کے پارلیمانی جیبی کتوں کے پیچھے پیٹھ نہیں منہ پر کہا گیا ہے۔ کسی پارلیمانی ملک کو دیکھیے، امریکہ سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک، فرانس سے لے کر برطانیہ اور ناروے وغیرہ تک، ریاست کا اصلی کام پس پردہ محکمہ جات، سفارتی دفاتر اور فوجی سٹاف کرتے ہیں۔ پارلیمنٹوں میں عام لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے صرف باتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ اس حد تک سچ ہے کہ روسی ریپبلک ایک بورژوا جمہوری ریپبلک تک میں بھی قبل اس کے کہ وہ حقیقی پارلیمانیت قائم کر سکے، پارلیمانیت کی ان تمام برائیوں نے اپنا سر یکدم اٹھایا۔ سری گڑی تنگ نظروں کے ہیروؤں جیسے تیسرے تیلی، چیرنوف اور اس طرح کے لوگوں نے شرمناک بورژوا پارلیمانیت کے نمونے پر سویتوں کو بھی خالی خلی بکواس کرنے والے ادارے بنا کر گندا کر دیا ہے۔ سویتوں میں سوشلسٹ وزیر صاحبان بھروسہ کرنے والے دیہاتیوں کو لفاظی اور تجویزوں سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حکومت میں متواتر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک طرح تو اس لیے تاکہ جتنے سوشلسٹ انقلابیوں اور منشوکوں کے لیے ممکن ہو اتنے باری باری آمدنی اور عزت والے عہدوں کے حلوے تک پہنچ سکیں، اور دوسری طرف لوگوں کی توجہ ادھر لگی رہے اور سفارتی دفاتر فوجی اسٹاف میں ریاستی کام ہوتا رہے۔ حکمراں سوشلسٹ انقلابی پارٹی کے ترجمان اخبار دیلو نارودا نے حال ہی میں اپنے ایڈیٹوریل میں اچھی سوسائٹی کے لوگوں کی طرح، جس میں سب سیاسی طوائف بازی میں مصروف ہیں، بے مثال صفائی سے اعتراف کیا ہے کہ ان وزارتوں میں بھی جن کے سربراہ سوشلسٹ، اس لفظ کے لیے معاف کیجیے گا، ہیں، ان تک میں افسر شاہی کی ساری مشینری پرانے طریقے پر برقرار ہے، پرانے طریقے سے کام کر رہی ہے اور بالکل آزادی کے ساتھ انقلابی اقدامات میں تھوڑ پھوڑ کر رہی ہے۔ اگر یہ اعتراف نہ بھی ہوتا تو کیا حکومت میں سوشلسٹ انقلابیوں اور منشفقوں کی شرکت کی حقیقی تاریخ اس کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا قابل توجہ یہ بات ہے کہ کیڈٹوں کے ساتھ وزارتی ٹولی میں چیرنوف، روسانوف، زینزیونوف صاحبان کے دوسرے ایڈیٹر اپنا ضمیر اتنا کھو چکے ہیں کہ ان کو اس طرح جیسے کہ کوئی ویسے ہی بات کہہ رہے ہوں، اعلانیہ یہ کہتے شرم نہ آئی کہ ان کی وزارتوں میں ہر چیز پرانی جگہ پر قائم ہے۔ انقلابی جمہوری لفاظی دیہاتی بدو جمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور نوکر شاہی
سرخ فیتہ سرمایہ داروں کا دل خوش کرنے کے لیے، یہ ہے ایماندار اختلاف کا نچوڑ۔ بورژوا سماج کی بک جانے والی اور سڑی گلی پارلیمانیت کی جگہ کمیون ایسے ادارے لاتا ہے جن میں رائے بحث مباحثہ کی آزادی دھوکہ نہیں بن جاتی، کیونکہ پارلیمانیت کے ممبروں کو خود کام کرنا ہوتا ہے، اپنے قوانین پر خود عمل کرنا ہوتا ہے، زندگی میں جو کچھ ہوتا اس کی خود جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے اور خود براہ راست اپنے انتخاب کرنے والوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ نمائندہ ادارے باقی رہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ خاص سسٹم کی حیثیت سے قانون ساز اور انتظامی کام کے دوران تقسیم کی حیثیت سے ممبران پارلیمنٹ کے لیے مراعاتی پوزیشن کی حیثیت سے جہاں نہیں رہتی۔ نمائندہ اداروں کے بغیر ہم جمہوریت کا تصور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ پرورداری جمہوریت کا بھی، لیکن پارلیمانیت کے بغیر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر بورژوا سماج پر نکتہ چینی ہمارے لیے محض لفاظی نہیں ہے، اگر ہم بورژوا حکمرانی کا تختہ الٹنے کی خواہش سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ محض مزدوروں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انتخابی لفاظی نہیں ہے جیسا کہ منشویکوں اور سوشلسٹ انقلابیوں کے لیے یہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ ان افسروں کے فرائض منصبی کا ذکر کرتے ہوئے جو کمیون اور پرورداری جمہوریت کے لیے ضروری ہیں، مارکس ان کا مقابلہ ہر دوسرے آجر کے ملازمین سے کرتے ہیں، یعنی ہر معمولی سرمایہ دار کارخانے سے جو مزدور نگراں محاسب رکھتا ہے۔ مارکس کے یہاں اس معنی میں یوٹوپیت کا شائبہ بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی نیا سماج ایجاد کر لیا یا گھڑ لیا ہو، نہیں، وہ پرانے سماج میں سے نئے سماج کا جنم، پہلے میں سے دوسرے کی طرف عبور کی صورتوں کا قدرتی تاریخی عمل کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ عوامی پرورداری تحریک کے حقیقی تجربے کو لیتے ہیں، اسے عملی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کمیون سے سیکھتے ہیں، جیسا کہ تمام عظیم انقلابی مفکروں نے کچلے ہوئے طبقوں کی عظیم تحریکوں کے سبق سے بے جھجک سیکھا، اور ان کو کبھی پلاخانوف کی طرح ان کو ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یا تیسرے تیلی کی طرح ہر طبقے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور منواز نہیں دیے۔ افسر شاہی کو فوراً ہر جگہ اور مکمل طور سے ختم کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو محض یوٹوپیا ہے، لیکن پرانی افسر شاہی مشینری کو فوراً پاش کر دینا اور فوراً ہی نئی مشینری بنانا شروع کر دینا جو سارے نوکر شاہی کے رفتہ خاتمے کو ممکن بنائے گی، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، یہ کمیون کا تجربہ ہے۔ انقلابی پرورداریہ کا براہ راست اور فوری فریضہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ریاست کے انتظامی عوامل کو سیدھا سادہ بناتا ہے، وہ اس کو ممکن بناتا ہے کہ افسری کو ہٹا دیا جائے اور سارا کام پرورداریوں کی تنظیم حکمراں طبقے کی حیثیت سے تک محدود کر دیا جائے، جو سارے سماج کی طرف سے مزدوروں، نگرانوں، محاسبوں کو اجرت پر لیتی ہے۔ ہم یوٹوپیائی نہیں ہیں، ہم اس کے خواب نہیں دیکھتے،